السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ حماس نے 4 اسرائیلی یرغمالیوں کی نعشیں ریڈ کراس کے کی حوالے۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت دونوں جانب سے قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری۔ رافع میں اسرائیلی حملوں میں 20 سے زائد فلسطینی جاں بحق۔ متحدہ عرب امارات کے صدر سے ابوظہبی میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کی اہم ملاقات۔ مشرق وسطی اور فلسطینی علاقوں کی صورتحال اور غزہ بحران پر تبادلہ خیال۔ صدر زیلنسکی نے جنگ چھیڑ کر بہت برا کام کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی تنقید۔ ایک چھوٹے سے کامیڈین سے یوکرینی صدر کو دی تشبیہ۔ اپنا ملک امریکہ کے ہاتھوں بیچنے کو تیار، یوکرینی صدر کا ٹرمپ کو جواب۔ کہا یوکرین کے 50% معدنیات کی ملکیت کا مطالبہ کر رہا ہے امریکہ۔ اور امریکی ایئر لائن ڈیلٹا کا بڑا اعلان، ٹورنٹو ایئرپورٹ پر حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کے ہر مسافر کو دیے جائیں گے $30,000۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ غزہ پٹی کے جنوبی شہر رافع میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملوں میں 20 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ رافع شہر میں غزہ حکومت کی سینٹرل ایمرجنسی کمیٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنگ بندی معاہدے کی متعدد خلاف ورزیاں کی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج کی خلاف ورزیوں میں 20 سے زائد فلسطینی شہید، زخمی اور حراست میں لیے گئے۔ اسرائیلی ٹینکوں نے مصر فلسطینی سرحد عبور کی اور رافع کے وسطی اور مغربی علاقوں میں سرگرمی دکھائی۔ بیان میں ثالثی کرنے والے ممالک پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، جنگ بندی معاہدے کی شقوں کی پاسداری کریں اور اس کی خلاف ورزیوں کو ختم کریں۔ غزہ میں جہاں بڑی تباہی ہوئی ہے وہاں ملبہ ہٹانے اور ملبہ تلے دبی نعشوں کو نکالنے کے لیے بھاری آلات لانے کی ضرورت کا اعادہ کیا گیا۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس نے غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت 4 اسرائیلی یرغمالیوں کے نعشیں ریڈ کراس کے حوالے کر دی ہیں۔ حماس کے قید میں موجود 4 اسرائیلی یرغمالی اسرائیل کی غزہ میں بمباری میں مارے گئے تھے۔ حماس نے 4 فلسطینیوں کی نعشیں خان یونس میں ریڈ کراس کے حوالے کی۔ اس دوران حماس کی جانب سے بینر بھی آویزاں کیے گئے تھے جن پر درج تھا، جنگی مجرم نتنیاہو اور اس کی نادی فوج نے صہیونی لڑاکا طیاروں سے میزائل برسائے۔ صہیونی لڑاکا طیاروں سے میزائل برسائے گئے، میزائلوں سے یرغمالی مارے گئے۔ حماس کی جانب سے درج بینر پر لکھا گیا تھا کہ جنگ بندی معاہدے پر دستخط کر کے ہم نے لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے تحت دونوں جانب سے قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ جاری ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ابوظہبی میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اہم ملاقات کی۔ صدر شیخ محمد بن زائد نے فلسطینیوں کی بے دخلی کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کے موقف کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعاون اور مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے خصوصاً مشرق وسطی اور فلسطینی علاقوں کی صورتحال اور غزہ بحران سے متعلق جاری سفارتی کوششوں کے ساتھ متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اماراتی صدر نے فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتے ہوئے 2 ریاستی حل کے ذریعے پائیدار امن کی راہ کی ضرورت پر زور دیا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کی ہے۔ ٹرمپ کے مطابق یہ تنازعہ یعنی یوکرین جنگ کیف کے حکومت کی مغربی دفاعی اتحاد نیٹو میں شمولیت کی خواہش کی وجہ سے شروع ہوا۔ پیش ہے یہ خاص رپورٹ۔ یوکرین پر تنقید کرنے کی وجہ سے روس کی جانب سے اب صدر ٹرمپ کی تعریف شروع ہو گئی ہے۔ واضح ہے کہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے بھی امریکی صدر ٹرمپ کی تعریف کر دی۔ ٹرمپ کے مطابق یہ تنازع یوکرین جنگ کے حکومت کی مغربی دفاعی اتحاد نیٹو میں شمولیت کی خواہش کی وجہ سے شروع ہوا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بارہا یوکرین تنازع کا الزام اپنے پیشرو جو بائیڈن پر عائد کر دیا اور کہا اگر وہ سن 2022 میں صدر ہوتے تو تقریباً 3 سالوں کی لڑائی کبھی شروع نہ ہوتی۔ سرگئی لاروف نے ملکی قانون سازوں کے ساتھ سوال و جواب کے سیشن میں ٹرمپ کے بارے میں کہا وہ پہلے اور اب تک میری رائے میں وہ واحد مغربی رہنما ہیں جنہوں نے عوامی سطح پر بآواز بلند کہا ہے کہ یوکرین کی صورتحال کی بنیادی وجوہات میں سے ایک سابق انتظامیہ کی جانب سے یوکرین کو نیٹو میں گھسیٹنا تھا۔
مبصرین کے مطابق ٹرمپ کے سفارتی اقدامات نے یوکرین کو خطرے میں ڈال دیا ہے، جس سے خدشہ ہے کہ اسے مستقبل میں ہونے والے کسی بھی امن مذاکرات میں نظر انداز کر دیا جائے گا اور لڑائی کو ختم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر رعایت دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ ریپبلکنز نے گزشتہ ماہ دفتر میں باہر آنے کے بعد سے یوکرین کے حوالے سے سابق امریکی خارجہ پالیسی کو ختم کر دیا تھا۔ اب اس تنازع کے حوالے سے امریکی پالیسی میں روسی صدر پوتین کے موقف کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس میں براہ راست جو بائیڈن پر الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ یوکرین کو نیٹو کا رکن بنانے کی کوششوں نے جنگ شروع کروا دی۔ دریاسنا یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ٹرمپ ایک ڈس انفارمیشن اسپیس میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے امریکی صدر کے ان سخت تبصروں کا جواب بھی دیا، جس میں ایک بنیاد دعویٰ شامل ہے۔ زیلنسکی نے ماسکو پر ٹرمپ کو گمراہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے صحافیوں کو بتایا، بدقسمتی سے صدر ٹرمپ، جن کا ہم امریکی عوام کے رہنما کے طور پر احترام کرتے ہیں، ڈس انفارمیشن اسپیس میں رہ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے یوکرین جنگ کا ذمہ دار کیف کو ٹھہرانے کے حوالے سے فرانس نے بھی اپنا رد عمل دیا اور فرانسیسی حکومت کے ترجمان کے مطابق فرانس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے روسی حملے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی جنگ کا ذمہ دار یوکرین کو کیوں قرار دیا ہے۔ دوسری جانب واشنگٹن اور ماسکو کی جانب سے رواں ہفتے سعودی عرب میں امن مذاکرات کرنے سے پہلے بھی یوکرین اور یورپ دنگ رہ گئے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی صدر وولودمیر زیلنسکی کو مزاحیہ اداکار قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے تازہ سوشل میڈیا پیغام میں لکھا کہ یوکرین کے صدر وولودمیر زیلنسکی ایک ایسے کامیڈین تھے جنہیں اپنے شعبے میں بھی محدود کامیابی حاصل ہوئی تھی، مگر انہوں نے امریکہ کو ورغلا کر ایک ایسے جنگ میں $350 ارب جھونکے پر آمدہ کر لیا جو یوکرین جیت بھی نہیں سکتا تھا۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ جنگ شروع ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ یہ ایسی جنگ ہے جو وہ امریکہ اور ٹرمپ کی مدد کے بغیر ختم ہی نہیں کر سکتے۔ امریکہ نے اس جنگ میں یورپ سے $200 ارب زیادہ خرچ کیے ہیں اور امریکہ کا پیسہ واپس بھی نہیں آنے والا۔ Arabia did such a great job this weekend in hosting. The United States has spent $200 billion more than Europe, and Europe's money is guaranteed. They get their money back. It's a form of a loan. Nobody knows that. I know that. I said, why isn't somebody saying, we do it the same way? And we spent much more money. We have to equalize. But while the United States gets nothing back, so they get their money back. It's a loan. We just give our money. And we had a deal based on rare earth and things, but they broke that deal. But they broke it 2 days ago. We had a deal because I said, we're spending $350 billion, and Europe gets their money back in the form of a loan, and we don't. We're just giving the money hand over fist. That's the Biden administration for you. But they're no longer dealing with the same United States as they were dealing with a few months ago. Why didn't crooked Joe Biden demand equalization, and that this war is far more important to Europe than it is to us, and that there's a very big, beautiful ocean, a separation. This is, we're helping Europe. We're trying to help Europe. On top of this, Zelensky admits that half of the money that we sent them is missing. They don't know where the money is. He said, well, we don't know where half of it is. That's great, wonderful. He refuses to have elections. It's low in the real Ukrainian polls. I mean, how can you be high with every city is being demolished? It's hard to be high. Somebody said, oh, no, his polls are good. Give me a break. Every city is being demolished. They look like a demolition site, every single one of them. And the only thing he was really good at was playing Joe Biden like a fiddle. He played him like a fiddle. That's an expression we use, Yasser, to say that he's pretty easy. A dictator without elections. Zelensky better move fast, or he's not going to have a country left. Got to move fast, because that war is going in the wrong direction. In the meantime, we're successfully negotiating an end to the war with Russia, something I'll admit that only Trump is going to be able to do in the Trump administration. We're going to be able to do it. I think Putin even admitted that. Biden never tried. Europe has failed to bring peace, and Zelensky probably maybe he wants to keep the gravy train going. I don't know what's the problem, but he hasn't been able. He's very upset that he wasn't invited. He could have come if he wanted to, but that he wasn't invited to Saudi Arabia. But he's been working for
यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस की बनाई हुई डिस इन्फॉर्मेशन की दुनिया में जी रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के साथ कीमती मादानियात के मुआहदे का पहला मुसवदा मुस्तरद करते हुए कहा कि वो अपना मुल्क अमेरिका के हाथों बेचने को तैयार नहीं है, ख़ास तौर पर जब अमेरिका यूक्रेन के 50% मादानियात की मिल्कियत का मुतालबा कर रहा है और जवाब में सिक्योरिटी की ज़मानत भी नहीं दे रहा। ख्याल रहे कि सदर ट्रंप ने अमेरिका रूस मुज़ाकरात के बाद यूक्रेन तनाज़े के लिए यूक्रेन को ही मौरूद इल्ज़ाम ठहराए है। अमेरिकी सदर का कहना है कि यूक्रेन को जंग शुरू नहीं करनी चाहिए थी, यूक्रेन मुआहदा कर सकता था। अमेरिकी एयरलाइन डेल्टा ने रवां हफ्ते टोरंटो एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते हुए हादसे का शिकार होने वाले तैयारे के हर मुसाफिर को $30,000 देने का ऐलान किया है। कंपनी के एक तर्जुमान ने कहा है कि ये इक़दाम किसी किस्म की शर्त पर मबनी नहीं है और इससे मुसाफिरों के हुकूक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता पीर के रोज़ डेल्टा एयरलाइंस का एक तैयारा जो अमरीकी शहर मैनचेस्टर से रवाना हुआ था, टोरंटो के एयरपोर्ट पर रनवे से टकराकर उलट गया था। मैरीलैंड के डेमोक्रेटिक सेनेटर्स अमेरिकी महकमे सेहत और इंसानी खिदमात के हेडक्वार्टर के बाहर जमा होने वाले दर्जनों मुजाहिरीन में शामिल हुए ताकि तिब्बी तहकीक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में कटौतियों की मजम्मत की जा सके। ये कटौतियाँ अरबपति एलन मस्क की सरबराही में नए बनाए गए महकमे बराए हुकूमती कारकर्दगी ने नाफिज की हैं। वफाकी कारकुनों और यूनियन के रहनुमाओं समेत मुजाहिरीन ने वाशिंगटन DC में मुलाकात की और साइंस जान बचाती है और हक़ाइक़ अहमियत के हामिल के बैनर्स उठाए रखे थे। Will kill more Americans. When you conduct research into cancer, into diabetes, into Alzheimer's, into heart disease, and into all the other diseases that plague American families, you are saving lives. And taking that away will result in more Americans dying early and more American suffering. So this is the most corrupt bargain in American history. Elon Musk spent $280 million to elect Donald Trump. And Donald Trump turned around and gave the keys to federal agencies to Elon Musk. And make no mistake, and you know this has nothing to do with greater government efficiency. Nothing. This has everything to do to taking over the reins of government, to serve the already powerful, and to slash public services that help every American, to make more room for tax cuts for Elon. और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हमास ने 4 इसराइली रकमालियों की नाशें रेड क्रॉस के की हवाले। जंगबंदी मुआहदे के तहत दोनों जानिब से कैदियों की रिहाई का सिलसिला जारी। इसराइली फ़ौज की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। राफ़े में इसराइली हमलों में 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी जाँ बहक। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर से अबू धाबी में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने की अहम मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता और फ़लस्तीनी इलाक़ों की सूरत हाल और गाज़ा बहरान पर तबादले ख़याल। सदर ज़ेलेंस्की ने जंग छेड़कर बहुत बुरा काम किया। अमरीकी सदर ट्रंप की तनकीद। एक छोटे से कॉमेडियन से यूक्रेनी सदर को दी तशबीह। अपना मुल्क अमेरिका के हाथों बेचने को तैयार। यूक्रेनी सदर का ट्रंप को जवाब। कहा यूक्रेन के 50% मादानियात की मिल्कियत का मुतालबा कर रहा है अमेरिका। और अमेरिकी एयरलाइन डेल्टा का बड़ा ऐलान। टोरंटो एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार होने वाले तैयारे के हर मुसाफिर को दिए जाएंगे $30,000। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।